کچھ مسائل صدقۃ الفطر کے تعلق سے. ہر مسلمان مرد و عورت جو نصاب کے مالک ہو، نصاب کو پہلے سمجھ لیں آپ تھوڑا سا. 612 گرام چاندی کا ایک اسٹینڈرڈ ہے جس کی قیمت تقریباً 39,900 روپے ہو رہی ہے. 50,000 روپے مان سکتے ہو. کسی کے پاس آج 28 رمضان المبارک کو 1 بجے ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، اور ہماری سال بھر کی ضروریات پوری ہوتی رہی، کماتے رہے، کھاتے رہے، اور یہ 50,000 اگلے سال اسی وقت میں دیکھا تو یہ 50,000 محفوظ ہیں، اس میں کمی نہیں ہوئی ہے، اور کچھ اضافہ بھی ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو. تو جیسے ہی 1 سال گزر جاتا ہے تو اس 50,000 پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یہ صاحب زکوٰۃ بن گیا. یہ صاحب نصاب بنا تھا 1 سال پہلے جس منٹ میں اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے. صاحب نصاب جس دن پیسے آئے تھے، اگر اس کے بعد میں عید الفطر آ رہی ہے تو اس پر اپنا اور اس کے ذمے جتنے لوگوں کا رزق ہے، ماتحت لوگ، ان کا صدقۃ الفطر واجب ہے. اور اس پر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو صاحب زکوٰۃ بن جاتا ہے. اب اس پر 2.5% کی زکوٰۃ واجب ہے. وہ پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، تجارت کا مال ہو، ان سب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. صدقۃ الفطر مسافر پر واجب نہیں ہوتا، مسئلہ ہے مسئلہ. لیکن عمل کے اعتبار سے آج کے زمانے میں اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ مسافر بھی جب چاہے اپنے گھر سے پیسے منگوا سکتا ہے اگر صاحب نصاب ہے. تو اس لیے آج سے مسئلہ تو یہ رہے گا کہ واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنا صدقہ فطر ادا کرتے. اور صدقۃ الفطر کی ادنا جو مقدار ہے، ادنا درجے کے مالدار کی، وہ 75 روپے کا نصاب طے ہے بنگلور کا. بڑا مالدار بھی 75 روپے ادا کر دے تو بھی واجب ادا ہو جائے گا. لیکن بڑے مالدار کی شان کے اعتبار سے اس کا فطرہ وہ اپنے کشمش سے ادا کرے یا کھجور سے ادا کرے، جو قیمتی جنس ہوتی ہے اس سے ادا کرے گا تو غریبوں کا بھلا ہوگا، اور اس کو اللہ نے جو دولت دی ہے، شان دی ہے، اس کی بلاش رہے گا. صدقۃ الفطر جس کو دیا جائے اس کے پاس اتنا نہ ہو، یہ شرط ہے. جس کو دیا جائے اس کے پاس میں اتنا نصاب نہ ہو، ضرورت سے زائد. ضرورت کا گھر ہے، کوئی بات نہیں، ضرورت کے کپڑے ہیں، کوئی بات نہیں، ضرورت کی گاڑی ہے، کوئی بات نہیں، ضرورت کا موبائل ہے چھوٹا سا اس کا اپنا، اور ضرورت کے اس کے پاس میں سامان گھر کا ہے. ضرورت سے زائد اس کے پاس میں اتنا نہیں ہے کہ وہ 50,000 کو پہنچ سکے. کماتا ہے 10-15 ہزار روپے، کھا لیتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، 2-4 ہزار بچ جاتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، پھر اگلے مہینے کسی اور مسئلے میں اس کے ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسا آدمی شریعت کے نظر میں غریب کہلاتا ہے، فقیر کہلاتا ہے. فقر مانگنے والا نہیں، یہ فقیر کہلاتا ہے. تو ایسے آدمی کو ہم اپنا صدقہ اور اپنے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ صحیح نہ ہو. اور جو مانگنے والے اور مانگنے والیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں عموماً اندازے یہ ہیں لوگوں کے بڑوں کے کہ ان کے پاس میں 50,000 سے زائد کا ان کے پاس میں مال ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ساری ضروریات مانگ کر پوری ہوتی ہیں، کھانا بھی مانگ کر پورا ہوتا ہے. جو پیسہ ہوتا ہے عموماً روزانہ 2-3 ہزار روپے وہ کما کر وہ بیلنس کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا زکوٰۃ یا صدقہ فطر دیں گے ہم، جاننے کے باوجود بھی غالب گمان یہ کہ ہمارا زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، ہم کو دوبارہ دینا پڑے گا، نفلی صدقے کا ثواب ہم کو مل جائے گا. تو زکوٰۃ الفطر دینے سے پہلے ہم کو اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں اس کے پاس میں اتنے پیسے تو نہ ہوں. ظاہری حال کو دیکھ کر ہم تحقیق کریں، بہت زیادہ اندر گھس کر بار بار پوچھ کر اس کو شرمندہ نہیں کریں گے.
ظاہری حال کو دیکھیں گے، ان کے آمدنی کا، ان کے خرچوں کا ایک اندازہ موازنہ کریں گے کہ آدمی 20,000 روپے کما رہا ہے، 20,000 روپے 8,000 گھر کے کرایہ دے رہا ہے، 4 بچوں کو سنبھال رہا ہے، تو بڑی مشکل سے اس کے پاس میں 1,500 بچتے بھی ہیں یا نہیں بچتے پتہ نہیں ہے۔ زیورات اور سونا چاندی اگر ہے بھی، اس کے ماں باپ کی طرف نہیں ملا ہوا، اس کی بیوی کے پاس ہے، لیکن یہ تو شوہر کو خالی کا خالی ہے۔ بیوی کے مالدار ہو جانے سے شوہر مالدار ہو ضروری نہیں، سونا چاندہ بیوی کے پاس ہے، لیکن خرچ کی ذمہ داری شوہر پر ہے، تو شوہر 50 کما بھی رہا ہے تو 7,000 خرچ ہو رہا ہے مان لو اس کے بعد۔ تو اسی صورت میں بھی شوہر کی حالت کو دیکھ کر بیوی اگر سے 10 تولے سونا رکھتی ہو، شوہر کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مانگنے والے آتے ہیں لائن لگا لگا کر، ان کے بارے میں ہاں آپ کو یقین ہو پوری طرح کہ نہیں واقعی میں اس کے پاس میں نہیں ہے، ایسا کچھ کام اس کا ہے کہ کبھی بار مانگ لیتی ہے تو دے لیں، لیکن اب مستقل مانگنے والے یہی کام ہے کہ پورے رمضان میں فطرہ جمع کر رہے ہیں، زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں اور سال بھر مانگتے مانگتے پھر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ اور فطرہ دینے سے احتیاط کرنا ہے۔ دینا ہو تو نفلی صدقے کی نیت سے دے دیں، لیکن زکوٰۃ اور فطرے کو صحیح جگہ پر دینا ضروری ہے۔ ظاہری احوال کو دیکھ کر ہم نے دے دیا، دینے کے بعد پتہ چلتا ہے ہم کو کہ بھئی جس کو ہم نے دیا ہے وہ حقیقت میں صاحب زکوٰۃ صاحب نصاب تھا، یعنی اس کو جو ہم نے دیا ہے وہ لینے کا مستحق نہیں تھا، لیکن جو ظاہری احوال کے اعتبار سے ہم نے تحقیق کر لی ہے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی، اگرچہ وہ بعد میں مالدار نکلے، ٹھیک ہے۔ ہم اتنے ہی مکلف ہیں، اس سے زیادہ مکلف نہیں۔ اور زکوٰۃ میں غلط فہمی ہے، فطرہ جو ادا واجب ہوتا ہے وہ اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ جو پہلی مرتبہ واجب ہوتی ہے اس کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ہر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، ہر مال پر فرسٹ ٹائم جو واجب ہو رہی ہے اور یہ مالداروں کی فہرست میں جا رہا ہے اس کا نام، تو پہلی مرتبہ سال بھر کا گزرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ سال گزر گیا اس کا تو اگلی مرتبہ جب بھی اس کا ٹائم آئے گا زکوٰۃ کا تو سارا مال اس کا جمع کریں گے، اس کے سارے قرضوں کو لیس کر دیں گے اس میں سے، پھر بھی اس کے بعد بچتا ہے تو جتنا بچتا ہے اتنے ہی کی زکوٰۃ ادا کریں گے، کیونکہ جتنا بھی وہ قرض اس کے اوپر ہے وہ قرض حقیقت میں اس کا ہے نہیں، وہ کسی دوسرے کا مال ہے، چنانچہ اس کی چیزوں میں سے اس قرض کو ہم لیس کر کے جو اس کی ملکیت کا اس کا خاص مال ہے کیپٹل، اس پر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور فطرہ عید کی نماز سے پہلے دے کر فارغ ہو جائیں ہم لوگ تو زیادہ بہتر ہے، اگر کسی سے غفلت ہوگی تو عید کے بعد بھی وہ دے سکتے ہیں۔ گھر کے سرپرست مرد پر بیوی کا اور چھوٹے بچوں کا اور بچیوں کا جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں، ان کا فطرہ شوہر کے ذمہ اور باپ کے ذمہ واجب ہوتا ہے، ان سب کی طرف سے وہ ادا کرتے ہیں۔ بیوی کو اطلاع دے دے کیونکہ وہ بھی صاحب نصاب ہے مان لو، تو اطلاع بڑوں کا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو ان کو اطلاع دے دیں، اگر والدین کا ادا کر رہے ہوں صدقہ فطر تو ان کو ایک مرتبہ اطلاع دے دیں، کیونکہ والدین کا فطرہ تو ان کا اپنا واجب ہے، ان کے طرف سے اگر یہ ادا کرنا ہے تو ان کو ایک مرتبہ اطلاع دے دیں کہ میں آپ کا فطرہ ادا کر رہا ہوں۔ بس یہ ضروری مسائل تھے، آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی نورانی گھڑیوں میں ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب فرمائے، آخرت کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، دنیاوی نام و نمود دکھاوا، دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو منوانے اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے والی جذبات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے بندے بن کر رہیں اور اللہ کے بندے بن کر ہم رہیں، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا مقام بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔